امیر صاحب کے انتقال کے بعد حالات بنے شہر کی تھوڑی تبدیل ہے. امیر صاحب کے انتقال کے بعد حالات بنے. امیر صاحب کے جو لڑکے تھے چندور والے یوسف خان, ان کا اصرار تھا انتقال کے بعد جو پہلا جمعرات آیا اسی میں ہم طے کر لیں جمعرات ہوتا ہے. اس وقت ماحول ذرا گرم ہو گیا اور کافی نئے نئے لوگ بھی آئے. مشورے ذمہ دار اب تو روز ہوتے ہیں, شہر کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ ہو گیا. اب اس طرح مسئلہ آیا ذمہ دار بنانے کا, اور اس لیے فیصلہ طے کرو. تو اب اس کے لیے فیصلہ جو طے کیے وہ میرے جیسا نالائق آدمی ان کو مل گیا, یہی کرے گا. تو میں نے کہہ رہے کہ سب سے پہلے ایک بات پوچھا, میں تو سوچ چل رہا تھا امیر بنا مولوی صاحب کا امیر بنا جتنا مجموعہ. میں نے پہلے سے یہ کہا کہ بھائی رائے وہ آدمی دے گا جس کا کام سے تعلق ہے, جو مرکز آتا ہے مشورے میں آتا ہے, جس کا وقت لگتا ہے. نئے آدمی رائے نہیں دے. تو میں پوچھا میں یہ بتاؤں مشورے سے امیر بنائیں کہ شورا بنائیں؟ تو سارا مجمع یہ کہنے لگا شورا بناؤ. کیا بناؤ؟ شورا بناؤ. میں نے پکی بات. سب کا بال اتفاق یہ طے ہوا کہ نہیں سب کے رائے کی شورا بنا. ٹھیک ہے شورا بنائے. نام کس کس کے ہیں نام چھوڑ دیں. عبداللہ صاحب کہے آپ کے سامنے سب ہے, آپ طے کرو. میں نے نام لیا 7 نام, 6 نام لیے. ان 6 کے ساتھ تقاضا یہ ہے کہ امیر صاحب کے خاندان سے بھی کوئی فرد ہونا چاہیے. تو حاجی سلیم کا نام 7 پڑا. انہیں 7 آدمیوں کی شورا رہی. تو سب شادی کے بولے آپ کا نام. میں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتا شورا. بولے میں بالکل نہیں رہنا. تو نہیں بولے آپ کا تو رہنا ضروری ہے. تو ساتھیوں نے زبردستی میرا نام کہا. ٹھیک ہے آخر میں 8واں نام میرا. اب شورا بن گئی. یہ شورا چلتی رہی. کب تک چلتی رہی؟ یہاں تک کہ اتنا بڑا اجتماع ہوا. اگر ماما صاحب تشریف لائے کتنا بڑا اجتماع ہوا. کوئی پریشانی سہولت آسانی کے ساتھ یہ 8 شورا کی وجہ سے ان کی نگرانی میں ہمیں سب سے انتقال ہو چکا. اس کے بعد یہ کام چلتا. ہمارے پورے ضلع میں 3 آدمیوں نے اس شورا کی مخالفت کی, جس میں ایک آپ کے پن کو صرف آدمی کہتے ہیں شورا میں اطراف کے بھی لوگ ہونا چاہیے. آپ نے چھیڑے ان کے میں بات نہیں کرتا. اطراف کی بھی شورا میں ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی کام چل رہا ہے چلنے. اس کے لیے باقاعدہ مستقل مورچے میں مشورہ تھا. تو وہاں انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. ہم نے اس کو کہا نہیں جیسی شورا اسی تھی. اس کے بعد ایک آپ کے پنٹ کو سیکھے, ایک دریا پر پنٹ کو سیکھے تھے 2 ناطے ہوتا. یہ اس کے بعد جب یہاں دریا پور میں نہیں ہوا کام, اشتیاق بھائی انتقال کر گئے, اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے, ان کی مغفرت فرمائے. رو رہے تھے جب ہم ان کے اشوک نارائن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. اس وقت میں نے کہا وہ لوگ میرے پاس بھی آ کر میرا بھی ذہن بنا رہے تھے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہ مشورہ ہے کہ سیاست ہے. تو سمجھ دو. پھر یہ چلتا رہا پورے اس کے بعد پھر پورے ضلع اور سفر ہو انہیں لوگوں نے کی. اور یہ کہا گیا ہے کہ شورا میں اطراف کے لوگ ہونا چاہیے.
نے کہا بھائی اتنا بڑا اجتماع ہو گیا کیوں بڑھاتے ہیں؟ آپ تو سینٹر مرکز ضلع شہر ہی ہے نا، معاشی سب کو ہدایت دی جاتی، سب وہیں نہیں جاتی. لیکن نہیں، پھر ایک مشورہ ہوا امراوتی نے مرکز کی مسجد میں، اور وہ 8 کی شورا میں 7 کا اضافہ کیا گیا، 18 ہو گئی. کتنے 8 کے کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. کولہاپور سے 2، کولہاپور سے 3، کرنگاؤں سے 2، جھانسی سے 1 بھی نہیں، برور سے 1 بھی نہیں، چاندو ریلوے سے 1 بھی نہیں، بندیرے سے 1 بھی نہیں، اور ناندگاؤں خالی سے 1 بھی نہیں، حسن پور سے 1 بھی نہیں. کچھ پنکوسوں سے 2، کچھ پنکوسوں سے 3 لیے گئے، باقی یہ سارے پنکوسوں کو چھوڑ دیا. ہم اس مشورے میں نہیں پہنچے. تو اب وہ ہوتے تھے 1 کے 21 ہو گئے، 17 ہو گئے. تو بھائی ان کو 8 پر بھی اطمینان نہیں، 17 پر کہاں بھی اطمینان ہے. اب اس طریقے سے اندر داخل ہو گئے. پہلے کہاں تھے مشورہ ہوا، ایک چیز طے ہو چکی تھی امیر صاحب کے انتقال کے بعد کہ 8 کی شورا رہے گی، اس میں ایک بڑے گا نہ کب ہوگا. پھر یہ سیاست کھیل کے جو بڑھائے گی تو اس میں خیر آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ 17 ہو گئے. پھر پروگرام بنا، اور پروگرام بن کر مرکز میں اس کو سالو کراؤ. پہلے یہ دلی کے لیے 8 کو 7 کراؤ، 17 اس کو 7 کرا کے لاؤ مرکز. ان لوگوں کے وہاں جانے سے پہلے مہاراشٹر کے ساتھی امراوتی آ رہے تھے صرف ملاقات کے لیے. جو ذمہ دار بھی آ رہے تھے، یہ آ رہے تھے ملاقات کے لیے میرے سے محترم کا کہ ملاقات میں کرنا ہے. اس وقت تک کہ ہم الگ نہیں ہوئے تو ہم نے آپس میں مشورہ کر کے بازار کی مسجد کا کوئی پروگرام دے دیتے ہیں. آ رہے تو ان کے آنے پر بازار کی مسجد کا پروگرام دے دیتے. اس وقت تک کہ ہم الگ نہیں ہوئے. جیسے ہی پروگرام کا امراوتی کے پروگرام کا معلوم پڑا کہ پروگرام مراٹھو والے آ رہے ہیں، امراوتی پروگرام یہ بازار کی مسجد میں دے رہے، تو میرے پاس کمشنر کا خفیہ کا آدمی 3 دن پہلے آیا. پھر مطلب کیا پروگرام دے رہے ہیں آپ؟ جیسے کر رہا ہوں راج میں یہاں آپ لوگوں کا ٹائم ہے نا. تو خفیہ کا آدمی آیا، اس کا نام جمیل ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، صابن پورے کا رہنے والا ہے. اس نے کہا بس مولوی صاحب گجرات کے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں کمپلینٹ ہو گئی؟ پرمیشن دے دو. ہاں ٹھیک ہے. میں نے وہ گیا اسی فون لگایا دوسرے آپ کو پروگرام روکنے سے ہم کیسا روکیں گے؟ آپ لوگ پروگرام اس کو سب تک پتہ نہیں تھا اوپر کیا چل رہا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد اس نے آدمی بھیج دیا، راٹھوڑ آ گئے میرے پاس تو کیا پروگرام کینسل کرو. مسجد میں ہے نا، اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا تھا قطر کا، مسجد میں ہے نا تو میرے نہیں ہوتی. میں نے بولا پروگرام ہوگا، جتنی کرنے لگانا ہے میرے پر لگا. یہ جملے میں سے جتنی کرنے لگانا ہے میرے پر لگا. میرے صاحب سے بات کرو، میرے صاحب سے بات کرو. صاحب بولے آپ پر کرنے لگانا وہ اچھا لگے نا کہ وہ پروگرام کینسل کرو. میں نے پروگرام کینسل نہیں. دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن سے صاحب آیا، میرے مولانا پروگرام کینسل کرا. میں نے بات کیا یہ بتا پہلے، پھر بتاتا میں کینسل کروں کہ نہیں کروں. تو بولے شاسن پرشاسن دونوں وہاں پر پیش آ رہا ہے. یہ پروگرام مت بولے، شاسن پرشاسن دونوں کا پروگرام وہاں پیش آ رہا ہے. میں نے تو بتا کیا کرنا. میرے پبلک اسٹینڈ چھوڑتا مجھے گھر پر بھیجو کسی. اس نے کہا چلو اس نے گھر پر پروگرام
गुजरात में हुआ, 3-4 जगह बड़ों के प्रोग्राम हुए। तो अब प्रोग्राम से पहले चंद लोग हमारे पास आए, बोले मौलवी साहब उससे पहले हमारे पास आती है, प्रोग्राम कैसे करो, एक जैसा अपना काम चल रहे, बोले ठीक है। मतलब हमने ना चाहते हुए भी इज्तिमा में पूरा साथ दिए, सारी चीजें किए, सब कुछ किए, कभी कोई चीज की मुखालिफत नहीं की। अब हमने कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं करे, मस्जिद के एतबार से था, इन्होंने दे देना चाहिए। तो बोले आपस के मामलों को खत्म करो। मैं ठीक है, एक रास्ता है, एक रास्ता। बोले क्या? मैंने कहा भाई दावत का काम पूरा वाज़ेह है, साफ सुथरा है, इसलिए हम अपने जिले को सामने रखकर काम अपने जिले के एतबार से करें, पूरे जिलों को ना देखें। हम अपने काम के एतबार से, जैसे हमारे काम चल रहा है, हम काम करें। हम शूरा की बात नहीं करेंगे, तुम मरकज की बात मत करो। तो बोले नहीं, हम मरकज को नहीं छोड़ते, और हम शूरा को क्यों छोड़ेंगे? उनके तरफ से बात है, हम मरकज को नहीं छोड़ते, तो हम शूरा को नहीं छोड़ते। तुम अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। ये इनके दिल्ली जाने से पहले, मौलाना यूनुस साहब के अमीर बनने से पहले की बात है, ये पहले की बात है। अब अलग कब हुई है? उनके अमीर बनने के बाद नहीं, उनके अमीर बनने से पहले तकरीबन 3 हफ्ते 1 महीना पहले हम अलग हुए। हमने कहा हम अलग करेंगे। उस वक्त से हमने थोड़ी पठानियत को दरकार किया था, मैं भी मना रोक रहे, पूरे शासन प्रशासन को हमारे खिलाफ कर दिया, हम अब अलग काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं करते। ये वजह बनी अलग होने। अब दूसरा सवाल हम जो किए कि जो लोग वहां से आए थे उनकी कंप्लेंट हमने की कि ये पुराना फैलावे करके। अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ, न कोई खुफिया वाले से, न कोई पुलिस वाले से, न कोई खत में, न कोई लेखी में ऐसे नीच काम हमको हमारे कौम ने, हमारे खानदान ने सिखाया। ये काम हमने करे ही नहीं। अगर कोई सबूत लाके बता दे तो आज ही तौबा करके दावत का काम दोनों तरफ पे छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी 40 साल से शहर में रह रहे, और अल्लाह ने इतना नहीं वो कर दिया कि कोई हमारी सुनवाई ना हो, लेकिन हम उस लाइन पर नहीं जाते। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं भाई जोड़ मोहब्बत से काम चले। तुम देखो, एक तो है काम करना, पढ़ता तो करो, नहीं पढ़ता तो खामोश हो। लेकिन हम जबरदस्ती किसका कुछ चीज थोपेंगे। तीसरा सवाल क्या था? गलत बात। हमारे तरफ से हमने कभी नहीं कहा कि मौलाना साहब, वो मुफ्ती फिरोज साहब से आप पूछो, उनका मसला है। हमने कभी नहीं कहा कि मौलाना साहब काफिर है, उनके मानने वाले काफिर है। ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहूँगा, ये मौलाना साहब पर, उनके मानने वालों पर अगर कोई ऐसा कहता है तो ये इत्तिहाम है, ये उस पर बोहतान है, और क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। और क्या